औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ोहरा, जिसने फरिश्तों से जादू सीखा और फिर वो खुद सैयारा बन गई। बाबुल के कुएं में लटके दो फरिश्तों में ने ऐसा क्या जुर्म किया, ऐसा क्या उनसे गुनाह सरजद हुआ था कि अल्लाह तबारक तआला ने क़यामत तक के लिए उन दो मुक़र्रब फरिश्तों को मक़ाम इबरत बना दिया। क्या वाकई में हारूत मारूत ने ज़ोहरा नामी औरत के साथ ज़िना किया था? क्या वाकई ये फरिश्ते लोगों को जादू सिखाते थे? क्या वाकई ये दोनों फरिश्ते ज़हरा नामी औरत जो कि बाद में सितारा बना दी गई उसके इश्क में मुब्तला हो गए थे, या फ़कत शैतानी अमल और सोच के हावी होने पर नफ्स के हाथों मजबूर होकर बदकारी जैसा कभी व करी फेल कर बैठे? आइए असल वाक़े की तरफ चलते हैं। यूँ तो बहुत सारी आपको रिवायात मुस्तंद रिवायतें मिलती हैं, बहुत सारे आपको इस पे वाक़यात और चैनल्स में मिलते हैं। कुछ नई तहकीक और नई राय के साथ, और कुछ मुस्तनद अहादीस और रवायात के लिहाज से आज कुछ तज़किरा करते हैं। हारूत और मारूत के दरमियान के लिए दो रिवायतें पाई जाती हैं। एक वो रिवायत जो कुरान और हदीस व ताबईन की रोशनी में मिलती है, दूसरी वो जो तौरात, इंजील और इसराइली रिवायात में मिलती है। जबकि इन बेशतर रिवायात को कुछ मौर्रखीन और मुहक्किकीन ने तायीद भी की है। आइए इन दोनों रिवायात पर कुछ दलाइल के साथ तज़किरा व तबसरा करते हैं। रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक वक्त ऐसा भी आया कि एक बार आसमान और ज़मीन के माबैन हाइल पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देखकर हैरत और ताज्जुब का इजहार किया कि ए अल्लाह ताला, ए रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं भटकते, जबकि ये इंसान पूरी तरह गुनाहों और बुराइयों में मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। जिस पे अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि फरिश्तों को इंसानों से दो चीज़ों की बुनियाद पर सबकत रखी गई है। इंसानों में दो ऐसी खसलतें डाली गई हैं जो फरिश्तों में नहीं है, लिहाजा वो फरिश्ते हैं और वो कभी ये गुनाह नहीं कर सकते। जबकि फरिश्तों को इंसानों पर सबकत हासिल है। और इंसान में जो दो चीज़ें हमने डाल दी हैं वो है एक गुस्सा और एक शहवत। ये दो वो नफ्स हैं जो इंसान के अंदर बदरजा अदम मौजूद हैं, और वो फरिश्तों और इंसानों के माबैन तफरीक बयान करते हैं। इन्हीं की वजह से इंसान बुराइयों में मुब्तला हो जाता है और वो कर बैठता है जो फरिश्तों के साइस्ट पे शामिल तक नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हें भी दे दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाहों में डूब जाओ। तो फरिश्तों ने कहा कि नहीं ए रब्बुल आलमीन, नहीं, हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, हम फरिश्ते हैं। लिहाजा बाहुक्म अल्लाह और फरिश्तों की काफ़ी पुरज़ोर इसरार पर उन्होंने कहा कि आप हमें इन ज़मीन पर भेजें, जिस पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि अपनी जमात में से तो बेहतरीन मुक़र्रब अताअत गुज़ार और नेक फरिश्तों को चुन लो। लिहाजा उन फरिश्तों की जमात में से हारूत और मारूत को चुन लिया गया। अल्लाह ने इन दोनों फरिश्तों को इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेज दिया, यानी फरिश्तों में इंसानी ये दो खसलतें डाल दी गईं कि अब जाओ दुनिया में और अपने फरिश्ते होने का फ़र्ज़ अदा करो। वो एक बहुत भारी जिम्मेदारी लेकर ज़मीन पर उतारे गए। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत नौजवान बनकर आए और काजी के ओहदे पर फाइज होकर लोगों के फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक हसीन और जमील ज़ोहरा नामी औरत अपना मसला लेकर हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि वो अपने शौहर से बहुत परेशान है। उसका शौहर बहुत जालिम है, शराब नोशी करता है और उसको बहुत मारपीट करता है, लिहाजा उसके साथ इंसाफ व रहम किया जाए। हारूत और मारूत, क्योंकि उनके अंदर अल्लाह ताला ने इंसानी नफ्स की खसलतें डाल दी थीं, लिहाजा वो अपने फरिश्ते होने की जो उनकी खूबी थी उसको भुला बैठे और उस औरत के हुस्न जमाल को देखकर अपने होशो हवास खो बैठे और उस पर आशिक हो गए। इसी बात पर किसी ने क्या खूब कहा है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। वाकई इंसान बनने के लिए बहुत मेहनत और अपने नफ्स को मारना पड़ता है।
بالآخر انسانی خصلت و شہوت ان کے حواسوں پر طاری ہو گئی اور انہوں نے اس عورت سے کہا کہ ہم تیرا مسئلہ حل کریں گے، تو اور اس سے زنا کی اور بدکاری کی خواہش کر ڈالی، جس پر اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہشیں پوری کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم نے میری بھی 3 شرطیں ہیں کہ تم پہلے بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو اور میرے شوہر کو قتل کر ڈالو۔ ہاروت ماروت نے سوچا کہ بتوں کی پوجا ہمارے سرشت میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ناراض ہو جائیں گے، اور قتل کرنا بھی ہمارے سرشت میں شامل نہیں، کیوں نہ شراب پی کے چھوٹا گناہ کر لیا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیں گے۔ لہٰذا وہ شراب کو چھوٹا گناہ جان کر شراب پی کر نشے کی حالت میں وہ گناہ گار بیٹھے کہ اس عورت نے ان کو چالاکی سے خوب شراب پلائی، اور شراب پلانے کے بعد ان کو کہا کہ میرے بتوں کے آگے پوجا کرو۔ کیونکہ وہ اپنے ہوشوں میں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اس کے بتوں کے آگے انہوں نے سجدہ کر لیا بالآخر، اور پھر اس کے بعد ان فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر لی، اور اس عورت نے چالاکی سے ان پر آسمان پر چڑھنے کا وہ عمل بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ وہ اسم اعظم جو صرف ان کو پتہ تھا، اس عمل کے ذریعے وہ آسمان پر گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے قہر کی صورت میں اسے ستارہ بنا کر مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرا تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرا بنا دی گئی ہے، اور آج دنیا اسے وینس کے نام سے جانتی ہے، جو کہ ایک مقام عبرت ہے۔ اس گناہ کی پاداش میں ہاروت و ماروت وہ اسم اعظم بھول بیٹھے تھے جس کو پڑھ کر وہ آسمان پر جایا کرتے تھے، اور بطور سزا بابل کے ایک گاؤں میں کنویں میں ان کو الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں پر وہ اپنے وعدے سے پھرنے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کیے تھے وہ سب بھول گئے تھے، اور انہوں نے وہ سب کچھ کر ڈالا جس کی انہوں نے قسم کھائی تھی، اور اس جرم کی پاداش میں بابل کے کنویں میں انہیں الٹا لٹکا دیا گیا، اور قیامت تک وہ الٹے لٹکے رہیں گے مقام عبرت بن کر۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ہاروت اور ماروت بابل کا جہاں اترے، بابل ایک تہذیب و تمدن کا گہوارہ ایک جگہ تھی۔ بابل کہاں ہے؟ ہاروت اور ماروت نے جادو کس طرح سیکھا؟ یہ پراسرار سوال جن کے بارے میں جواب تو بہت لکھے گئے ہیں، مگر ہاروت و ماروت کے متعلق جو روایات اخذ ہیں وہ روایات کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اور دوسری روایات جو کہ توریت، انجیل اور اسرائیلی روایات میں ملتی ہیں، جبکہ اسرائیلی روایات کو بیشتر علماء اور مورخین بھی تائید کرتے ہیں۔ ہاروت اور ماروت اور بابل کے سلسلے میں ایک روایت کثرت سے ملتی ہے جس کے مطابق ایک دور ایسا تھا کہ شہر بابل زمین پر تہذیب و تمدن کا گہوارہ مانا جاتا تھا، مگر یہاں کے لوگ باطل خدا کی بت پرستی کرتے تھے، یعنی وہ بت پرست تھے۔ یہ لوگ ان بتوں سے اپنی قسمت وابستہ کیے ہوئے تھے اور علم نجم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں اور ستاروں کی بھی پرستش کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، جنتر منتر، سفلی پر یقین رکھتے تھے اور اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اس عمل کی بدولت معاشرے میں خود فساد برپا کرتے، جبکہ یہ لوگ جادو، منتر، سفلی جب حد سے تجاوز کرنے لگے تو ان کا جادو جو دور دراز علاقوں تک پھیل گیا تھا۔ المختصر، اس ملک کے ہر شہری کا ہونے کا مقصد جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے وہاں کے باشندوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا اور تمام جاہلی، سفلی اور جادو کی عملی کتابوں کو جمع کر کے اپنی کرسی کے نیچے مدفون کر دیا، لیکن تاکہ اس شیطانی اور فتنہ انگیز علم کو جڑ سے خاتمہ کیا جا سکے۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں کو ورغلایا اور بھٹکایا اور بہکایا کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ وہ ان کتابوں کے ذریعے لوگوں پر حکومت کیا کرتے تھے اور انہی کتابوں کے ذریعے جنات کو قابو پر رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی کرامات اور اسی جادوئی کتاب کی مرہون منت تھی۔
بنی اسرائیل نے شیطان کی اس غلط بیانی کی پیروی کرتے ہوئے ان کتابوں کو دوبارہ پڑھنا اور عمل کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر یہ شرانگیز علم اس قوم میں سرایت کر گئی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں، اپنے پیغمبروں کی عزت کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، لہٰذا اسی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی لگائی ہوئی تہمت اور الزامات کے جواب میں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا تھا، لوگوں کو تو جادو سکھاتے تھے۔ اور اس چیز جو ہاروت ماروت کے شہر بابل پر 2 فرشتے اتارے گئے اور کسی کو نہ سکھاتے تھے، اور یہ نہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں، تو ان کا کام نہ بن پایا۔ لہٰذا جب جادوئی علم شہر بابل میں عام گناہوں سے بھرپور ہو گیا تو لوگوں نے باعث تکلیف اور ایذا بن گیا، تو اللہ کے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں زمین پر اتارا گیا کہ جادو کے عوامل وہ اسے باطل کر دیں اور ان کو وہ طریقے سکھائیں کہ تاکہ وہ جادوگروں کے شر اور فساد انگیزی سے باز رہیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرنے اور لوگوں کو سچائی کی راہ بتانے آئے تھے، لیکن ان کے لیے وہی چیز آزمائش بن گئی، اور وہ لوگ پھر اس عمل میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے باعث ضرر اور نقصان دہ بن چکا تھا۔ بعض عربی روایات کے مطابق اس کنویں کا ذکر بھی موجود ہے جس میں کئی لوگوں نے پہنچنے کی کوشش کی اور ہاروت اور ماروت سے مل کر جادو کا عمل بھی سیکھا۔ ان کی روایات کے مطابق عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود کنواں، جہاں سے بابل کی سلطنت شروع ہوتی تھی، یہ اسی کنویں میں شاہ بابل کو قرار دیتے ہیں۔ بہرحال واقعہ مختصر یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ سفلی، جادو، کفر اور یہ سب کفرانہ عمل ہیں، ان کا استعمال شر انگیز ہے۔ کس طرح ایک عورت نے ان 2 فرشتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر بدکاری پہ بھی مجبور کر دیا، جادوئی علم بھی سکھا دیا اور اس کو بت کے آگے بھی ان کو کر دیا، اور اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے روکنے کے لیے بہت کوشش کی، مگر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اس لیے اللہ سے بہتر اس کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔